بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج 8 جون ہے، جمعرات کا دن، سن 2023۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال شام کے پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے بفضل خدا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں، بحفاظت ہیں؟ اللہ کرے آپ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و خرم بھی ہوں اور محفوظ بھی، اللہ خیر کرے۔ جی ناظرین، شام کے پروگرام میں ہمارا پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کی کہانی۔ آج کی کہانی جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ بڑی غور طلب ہے۔ مختصر سی کہانیاں ہوا کرتی ہیں، میں لمبی کہانی نہیں سناتا، اور اگر کوئی کہانی لمبی ہو بھی تو میں اس کو شارٹ کر کے سناتا ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، آپ بوریت کا شکار نہ ہو، اور میری بات بھی آپ تک پہنچ جائے۔ باقی آپ میرے تھوڑے کہے کو ایکسپلین کر کے بڑا کر سکنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں، مجھے پتا ہے۔ آپ سب لوگ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ آج جس ہستی کی کہانی میں آپ کے سامنے واقعہ، سچا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اس نام سے کوئی بھی تاریخ کا اسٹوڈنٹ جس نے مطالعہ پاکستان یا تاریخ کا ایک ورک بھی پڑھا ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ کون؟ بہت بڑی شخصیت، افغانستان کے شہنشاہ سلطان محمود غزنوی۔ کون نہیں جانتا ان کے بارے میں؟ شہرہ آفاق، پوری دنیا میں جانی پہچانی اور تاریخ کا درخشندہ اور چمکتا ہوا روشن ستارہ سلطان محمود غزنوی۔ اس کے دور کی، اس کے زمانے کی، اس کے ذات کی کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دن سلطان محمود غزنوی معمول کے مطابق عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بستر پر گیا، اپنے بیڈ پر گیا سونے کے لیے، تو کوشش کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹیں لے رہا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اٹھا پانی پی لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی معاملہ بھی غلط نہیں ہوا، پھر ایسا کیا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، اور میری نیند کا وقت 2-2.5 گھنٹے پہلے گزر چکا ہے، تب تک میں سو چکا ہوتا ہوں، اور آج ابھی تک مجھے میرے اندر ایک دل میں، دماغ میں ایک بے چینی سی کسی کیفیت ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہوتے ہیں سلطان، یہ ہوتے ہیں مومنین، یہ ہوتے ہیں مسلمان، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جی، قرآنی تعلیمات اور دینی اخلاقیات سے دوری ہی ہماری تمام مصائب و مسائل کا، ہماری تمام مشکلات کی جڑ ہے، موجب ہے۔ اس پہ الگ سے کسی دن بات کریں گے، لیکن آج میں نے جو کہانی آپ کو سنانی ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب اسے سوجھا کیا؟ اب مسلمان مومن کے ذہن میں کیا، اس کی وجہ کیا سمجھ آئی؟ بے خوابی کی، بے چینی کی، نیند نہ آنے کی۔ اس نے کہا کہ اس وقت ضرور بر ضرور میری سلطنت میں کوئی مجبور، کوئی مظلوم، کوئی ضرورت مند تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، بے چین ہے، حالانکہ میں نے پوری اپنی رعیت کو، پوری عوام کو خوش و خرم رکھنے کی پوری صحیح کی ہوئی ہے۔ نظام عدل میں کوئی لچک نہیں ہے، بہترین کام کر رہا ہے، عدل و انصاف، قانون کی حکمرانی ہے یہاں پہ، لیکن اس کے باوجود ایسا کچھ ہے۔ یہ خیال آیا تھا اس کے ذہن میں۔ اس حرکت سے ہی سمجھیں، سوچ لیں کہ وہ کیا شخصیت تھی۔ اس نے اپنی وجہ، نیند نہ آنے، بے چینی اور بے قراری کی وجہ موجب کس چیز کو لیا؟ خیر، اس نے فوری طور پر اٹھا، واپس باہر آیا اپنی خوابگاہ سے، بیڈ روم سے، اور واپس آ کر دربار میں کھڑے ہوئے سپاہیوں سے کہا، میرے محل کے قرب و جوار بلکہ پورے شہر میں پھیل جاؤ،
اور دیکھو کہ کسی گھر میں، کسی چوک چوراہے میں، کسی گلی میں، کسی نکر میں کوئی مظلوم تو نہیں بیٹھا ہوا، کوئی بیمار، کوئی لاچار، کوئی مجبور تو نہیں بیٹھا ہوا، کوئی مظلوم تو نہیں ہے جس پر کسی نے ظلم کیا ہو۔ یہ حکم تھا سلطان محمود غزنوی کا۔ اب کیا تھا؟ حکم ملا، فوج کے دستے نکل پڑے، ایک ایک نکر، ایک ایک گلی، ایک ایک چوک، ایک ایک چوراہا پھر کر واپس آئے۔ 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے آ کر بادشاہ سلامت سے کہا، بادشاہ سلامت، ہمیں کہیں کوئی ایسا بندہ، کوئی انسان نہیں ملا، ایون جانور بھی میں ہمیں ایسا کوئی نظر نہیں آیا جس پر ظلم ہو رہا ہو، جس کی داد رسید نہ ہو رہی ہو، جو کرب میں مبتلا ہو، چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت واپس اپنے بیڈ پر جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ مزید کروٹیں لیتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ اب کی بار انہوں نے فیصلہ کیا کیا کہ وہ بنفس نفیس بذات خود جائیں گے، اپنے شہر میں دارالحکومت میں پھریں گے۔ اب انہوں نے کسی فوجی کو نہیں بتایا، کسی سپاہی سے بات نہیں کی، اپنا بھیس بدلا، لباس بدلا، اور محل سے نکل کر گلی کوچوں میں پھرنے لگ گئے۔ اب تک سحری کا وقت ہو چکا تھا۔ بادشاہ سلامت پورے شہر میں گھومتے گھومتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ اتنی سرد رات میں، سردی کے شدید موسم میں، ایک بوڑھا شخص ایک نکر میں بیٹھ کر، گلی کے کارنر میں بیٹھ کر کرا رہا ہے، آہستہ آہستہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور زبان سے کچھ باتیں بھی کر رہا ہے، اکیلے میں اپنے ساتھ۔ بادشاہ نے وہاں ٹھہر کے، وہاں رک کر اس کی گفتگو کو سننا زیادہ مناسب سمجھا۔ یہ زیادہ ضروری تھا کہ اس سے احوال پوچھنے سے پہلے میں اس کی گفتگو سن لوں۔ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر غور سے کان دھر کے سنا تو وہ شخص کہہ رہا تھا، یا اللہ پاک، ہمارے ملک کا بادشاہ جو بڑا معتبر اور متبرک شخصیت ہے، جو عدل و انصاف کا پیروکار ہے، پابند ہے، جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بردار ہے، تاجدار ختم نبوت کا پکا اور سچا امتی اور پیروکار ہے، اس کی موجودگی میں وہ خود تو اپنے محل میں آرام سے خراٹے لے کر سو رہا ہوگا، اور میرے گھر میں، مجھے اپنے ہی گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں یہاں پہ بیٹھ کر اپنے نصیبوں کو رو رہا ہوں، اور بادشاہ سلامت مزے سے سو رہا ہوگا، اسے خبر ہی نہیں ہے اپنے شہر کی، اپنی رعیت کی، اپنے عوام کی۔ بادشاہ سلامت کے رونگٹے کھڑے ہوئے سلطان محمود غزنوی کے۔ انہوں نے پیچھے سے آہستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس بزرگ کی کمر، پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا۔ اس نے، بزرگ نے پلٹ کر دیکھا، اس نے کہا، بابا جی مجھے بتائیں، آپ کا مسئلہ، پرابلم اور مصیبت کیا ہے؟ آپ کی بپتا کیا ہے؟ آپ کو کیا آفت آن پڑی ہے کہ آپ ساری رات یہاں سردی سے ٹھٹرے ہوئے، اکڑے ہوئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، کرا رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر کپڑوں کے؟ اس نے کہا، بھائی بات یہ ہے، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کو نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا، مجھے اپنا بھائی یا مسافر سمجھ کر یہ اپنی کہانی سنا دو۔ بادشاہ سلامت نے کہا، اس بوڑھے شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میں نے ایک شخص سے قرض لیا تھا، اسی شہر کے ایک شخص سے میں نے چند روپے قرض لیے تھے آج سے 10 سال پہلے، اس قرض سے دگنا واپس کر چکا ہوں۔ کتنا؟ 2 ٹائمز، ڈبل پیمنٹ ریفنڈ کر چکا ہوں، لیکن اب بھی وہ میری جان نہیں چھوڑ رہا، اور وہ کہتا ہے کہ اپنا گھر خالی کرو، اپنے بیوی بچے لے کر نکل جاؤ یہاں سے۔ بادشاہ سلامت کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ساری باتیں سچ ہیں؟ اس نے کہا، جی بادشاہ سلامت، آپ میرے ساتھ چلیں۔ روزانہ وہ ہمارے گھر میں آتا ہے، اور عموماً شام کے وقت آتا ہے، اندھیرے میں آ کر میرے پر، میرے بیوی بچوں پر، تمام اہل خانہ پر، میرے بوڑھے والدین پر کوڑوں کی برسات کرتا ہے، کوڑوں سے مارتا ہے ہمیں۔ اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے، گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے،
میں اسے جانتا نہیں ہوں، اسے دور سے میں اس کی واقفی، اس کے گھر بار کا مجھے نہیں پتا، لیکن جب وہ میرے سامنے آئے تو میں پہچان لوں گا۔ بادشاہ سلامت نے اب کیا کہا؟ بادشاہ سلامت نے فوری طور پر اپنا گرم لباس اتار کر اپنے جسم سے اس بوڑھے کو دیا۔ اس نے کہا بابا جی یہ پہنے، لباس پہنے، آپ سردی سے بچو، بیمار ہونے سے بچو، اور اگلی بات میری غور سے سن لو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگلے دن وہ بندہ جس دن بھی آپ کے گھر آئے، آپ نے سیدھا دربار غزنوی میں آ جانا ہے۔ بزرگ نے دیکھا وہاں کون ہے میری سننے والا؟ اس نے کہا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں ہوں سلطان محمود غزنوی، اور میری حکومت میں، میرے ملک میں اس طرح کی حرکت ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ اور مجھے افسوس ہو رہا ہے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر، اپنی فوج پر، اپنے پولیس پر، جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی حرکتوں کو روکیں۔ یہ الفاظ تھے سلطان محمود غزنوی کے۔ خیر، اس نے جناب علی بابا جی کو کہا کہ آپ نے جب وہ آپ کے گھر میں آئے، آپ آنکھ بچا کے نکلو اور سیدھا دربار میں آنا، اور میرے پاس آنا ہے سیدھا، کسی اور سے کچھ نہیں کہنا، چاہے میں اس وقت حالت نماز میں ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، آپ نے مجھے بتا دینا ہے کہ وہ شخص آیا ہوا ہے، میں نماز چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلوں گا۔ یہ الفاظ تھے، یہ کہنا تھا۔ یہ ہوتے ہیں مومن، یہ ہوتے ہیں مسلمان جو بادشاہ ہونے چاہیے، اور گزرے بھی ہیں تاریخ میں، ایک نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ لیکن وہ پھر علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرداؤ۔ یعنی پریکٹیکلی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، بس انتظار کر رہے ہو اچھے وقتوں کا، وقت کے بدل جانے کا، وہ برے وقت کے گزر جانے کا انتظار کر رہے ہو، اور اس سوچ میں ہو کہ آنکھیں بند کر لوں گا کبوتر کی طرح تو بلی غائب ہو جائے گی۔ خیر، واپس کہانی کی طرف۔ وہ بزرگ بار جو تھے چلے گئے، خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے۔ 2 دن کے بعد عشاء کے وقت وہ آئے بادشاہ کے محل میں، اور آ کر پکارا سلطان صاحب۔ سلطان کے کان میں آواز پڑی، بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف آئے سلطان محمود غزنوی، اور آ کر کہا بزرگوں فرمائیں۔ ان کو پکڑ کر ایک کارنر میں لے جائے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو محل میں، کسی کو پتہ نہ چلے اس کارروائی کا۔ اس نے کہا جی وہ بندہ، وہ ظالم شخص اس وقت ہمارے گھر آ گیا ہے۔ بادشاہ سلامت نے فوری طور پر اپنے گھوڑے کو نکالا، اس پہ زین خود ڈالی، اپنی تلوار پکڑی، گھوڑے پر بیٹھے، اور بابا جی کو ساتھ بٹھا کر اپنے گھوڑے پہ اس کی رہائش گاہ، اس کے گھر پر چلے گئے۔ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر گئے۔ اس بزرگ نے کہا سلطان صاحب وہ ظالم شخص اس وقت کمرے میں میرے بچوں کو کوڑے مار رہا ہے، آواز آپ کو آ رہی ہے چیخوں کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بابا جی ایک کام کرو، فوری طور پر اپنے گھر کی روشنی، چراغ، شمع یا لالٹین جو بھی تھا، موم بتی تھی، اس کو گل کر دو، بجھا دو۔ اور پھر اس نے کہا اپنے بیوی بچوں کو کمرے سے باہر آنے کا کہو، اندر وہ صرف ایک آدمی رہ جائے۔ اچھا، اس بوڑھے شخص نے فوری طور پر روشنی بند کی، بادشاہ سلامت کا حکم تھا، اور اپنے بیوی بچوں کو باہر، وہ بھاگ کر باہر آ گئے۔ اب بادشاہ سلامت نے کیا کیا؟ آگے بڑھ کر جب وہ شخص اس کے بچوں کا پیچھا کرتا ہوا دروازے سے باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا، بادشاہ سلامت نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا کر دوسری دیوار کے ساتھ پھینک دی۔
پھر اس گھر کے بوڑھے سے، اس بزرگ سے کہا بابا جی فوری طور پر چراغ روشن کریں، روشنی کریں، موم بتی جلائیں، دیا شمع روشن کریں۔ بزرگ نے فوری طور پر شمع روشن کر دیا، اجالا کر دیا کمرے میں۔ بادشاہ سلامت نے وہ کٹے ہوئے سر کو دیکھا اور وہیں پر سجدے میں گر گئے۔ کافی دیر تک سجدے میں گر کر سلطان محمود غزنوی پڑھتے رہے، یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ الفاظ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد تیسرا کام جو کیا، بادشاہ سلامت نے اس بوڑھے سے کہا، اس بزرگ سے کہا بابا جی گھر میں اگر کوئی چیز کھانے کو ہے تو مجھے فوری طور پر دیں، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ تیسرا کام یہ تھا۔ اب وہ بوڑھے نے بیچارے نے دیکھ کے ٹٹول کر، دیکھ بھال کر گھر کے کسی نکڑ سے لا کر ایک سوکھی ہوئی روٹی بادشاہ سلامت کے آگے پلیٹ میں رکھ دی۔ بادشاہ سلامت نے کہا ایک پیالے میں مجھے پانی لا دے۔ پانی میں ڈبو کر وہ سوکھی ہوئی روٹی کھائی، بڑے مزے سے، بڑے ذائقے سے، بڑی شان سے، وہاں بیٹھے بیٹھے، اور کہا بزرگوار آئندہ بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی مشکل پیش ہو تو آپ بجائے گلیوں اور بازاروں میں رونے کے میرے دربار میں، میرے محل میں آیا کریں۔ اب میں جا رہا ہوں، چلتا ہوں، اب آپ کو تنگ اور کرنے کوئی نہیں آئے گا، ستانے والا چلا گیا یہاں سے، میں نے اسے جہنم واصل کر دیا ہے، اللہ نے یہ نیک کام بھی میرے ہاتھوں کروانا تھا، کروا دیا۔ اب وہ بزرگ فوری طور پر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا سامنے سلطان کے، اور کہنے لگا ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، 3 سوالات کرنے ہیں آپ سے۔ ان تینوں سوالات کے جواب آپ دینے کے بعد یہاں سے جا سکتے ہیں، بادشاہ سلامت ہے، اگر نہ بھی دینا چاہیں تو میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جا سکتے ہیں آپ۔ لیکن سلطان نے کہا پوچھو بابا جی کیا جاننا چاہتے ہو؟ بزرگ نے پہلا سوال یہ کیا، یہ بتائیں کہ گھر میں انٹر ہوتے ہی آپ نے چراغ گل کرنے کے لیے، روشنی ختم کرنے کے لیے کیوں کہا؟ آپ روشنی کے ہوتے ہوئے بھی تو تلوار چلا سکتے تھے اور بہتر انداز میں چلا سکتے تھے، پھر روشنی بند کرنے کا کیا مطلب؟ بادشاہ سلامت نے، سلطان محمود غزنوی نے کہا بابا جی میں سچ بتاتا ہوں آپ کو، خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کے ہر سوال کا صحیح اور سچ جواب دوں گا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مجھے شبہ تھا، یقین کی حد تک مجھے شک تھا کہ اس طرح کی کارروائی میری حکومت میں میرا کوئی نادان اور بگڑا ہوا بیٹا ہی کر سکتا ہے، اور کسی کو اس طرح کی جرت ہو نہیں سکتی۔ یہ گمان غالب تھا میرے ذہن میں کہ میرا کوئی بیٹا ہی ہوگا۔ اگر آپ چراغ کی روشنی آن رکھیں گے تو میں جذبات میں آ کر، شفقت پدری میں، باپ ہونے کی حیثیت سے میرا ہاتھ انصاف کرنے سے کانپ نہ جائے، چوک نہ جائے، ڈنڈی نہ مار دے۔ پھر دوسرا سوال، پھر بعد میں آپ نے جب شمع روشن کروائی، روشنی کروائی، تو آپ سجدے میں کیوں گر گئے وہیں پہ؟ اس نے کہا بزرگوار اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب سجدہ شکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے روشنی میں دیکھ لیا کہ وہ کٹا ہوا سر میرے بیٹے کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے اپنے بارگاہ عزدی میں، رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا بہترین عمل سمجھا۔ اب تیسرا سوال بھی آپ پوچھیں، میں نے صبح ہو گئی ہے، میں نے واپس جانا ہے، محل جانا ہے، میں نے روٹین کا کام بھی کرنا ہے۔ اس نے کہا یہ بتائیں کہ قتل کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر کھانا کیوں مانگا، بھوک کی شکایت کیوں کی، اور پھر سوکھی ہوئی روٹیاں آپ نے پانی کے ساتھ کھا لی، بادشاہ ہوتے ہوئے، پورے ملک کے، افغانستان کے شہنشاہ ہوتے ہوئے، سلطان ہوتے ہوئے، محمود غزنوی ہوتے ہوئے۔ انہوں نے کہا بابا جی 3 دن پہلے جب آپ مجھے اپنا مسئلہ یا اپنی پرابلم، اپنی بپتا مجھے بتا کر آئے تھے تو میں نے قسم کھائی تھی
کہ تب تک میرے اوپر کھانا حرام ہے جب تک میں تمہاری مصیبت کو دور نہ کر لوں، تمہارے اوپر ہونے والے، تمہاری اور تمہارے خاندان کے اوپر ہونے والے ظلم کا قلا قما نہ کر لوں، تب تک میرے اوپر کھانا حرام ہے۔ یہ آج تیسرا دن ہے میں نے کھانا نہیں کھایا، اب مجھے یہ سوکھی ہوئی روٹی فوری چاہیے تھی، میرے پیٹ میں تو چوہے دوڑ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو سوکھی ہوئی روٹی۔ یہ روٹی مجھے کسی مرغ مسلم سے کم نہیں لگ رہی تھی، بڑا مزہ آیا کھانا کھانے کا۔ یہ کھانا میں نے پہلی دفعہ کھایا، مگر یہ لذت میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ یہ تھے جی وہ 3 سوال، اور تینوں کا سلطان نے جو جواب دیا، اور واپس اپنے محل کی طرف چل دیا۔ اب اس کہانی میں ناظرین غور کیجئے گا، 2 کردار اہم ہیں۔ کون کون سے 2 کردار بہت اہم ہیں؟ کون کون سے؟ ایک کردار منصف کا اور ایک ظالم کا، یعنی ایک حق اور ایک باطل۔ حق اور باطل کی مار کا آرائی ناظرین روز اول سے ہے اور تا قیامت رہے گی۔ یہ ازل سے ہیں دونوں اور ابد تک رہیں گے، لیکن میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم فرقان مجید میں ارشاد مبارک ہے، وَإِذَا جَاءَ الْحَقُّ زَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا۔ باطل ہوتا ہے وجود ہے اس کا، لیکن اس کا انجام مٹنا ہی ہوتا ہے، ختم ہونا۔ یہ جتنا مرضی بڑھ جائے، اس کی رسی دراز ہو سکتی ہے ظالم کی، مگر دیر کے ساتھ ساتھ اندھیر نہیں ہو سکتا۔ بالآخر حق کو ہی غالب آنا ہے، کیونکہ حق، سچ اور انصاف غالب آنے کے لیے بنے ہیں۔ یہ تھا وہ نقطہ، یہ وہ لب لباب تھا، یہ وہ مغز تھا کہانی کا، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھے ہوں گے، اس پہ غور بھی کریں گے، اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ جی ناظرین، تو بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے آخری مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، آپ کی معلومات میں اضافہ والا سیگمنٹ، آج کا سوال اور اس کا جواب۔ یہ فرمائیے، آج کا سوال کون سا پوچھوں آپ سے؟ بہت سارے سوال میں بھی پوچھتا رہتا ہوں، آپ بھی کبھی کوئی بتایا کریں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ جی مغل بادشاہوں میں سے ایک مشہور و معروف بادشاہ تھے، جن کی موت سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ہوئی۔ سیڑھیوں سے گرے اور مر گئے۔ اس مغل بادشاہ کا نام بتائیں۔ ہے نا بڑا دلچسپ انٹرسٹنگ کویسچن؟ جی کوئی اور نہیں، یہ مغلیہ سلطنت کا دوسرا نامور بادشاہ شہنشاہ ہمایوں تھا، ظہیر الدین بابر کا بیٹا۔ جب یہ سیڑھیوں سے گرا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی اور یہ موقع پر وفات پا گیا۔ یہ تھی ناظرین آج کی کہانی کا، آج کے پروگرام کا دوسرا اور آخری مزیدار سیگمنٹ۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے آخری اور آپ کے انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی طرف، یعنی آج کا شعر۔ آج کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بڑا مزے کا لے کے آتا ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے۔ کیسے ممکن ہے بھول جاؤں تجھے، کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے بھول جاؤں تجھے، کوئی قصہ تو نہیں، زندگی کا حصہ تم ہو، کوئی قصہ تو نہیں، زندگی کا حصہ تم ہو۔ یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو ختم کرنے کے اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ، رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔